کتاب مقدس میں سے جو حوالہ تلاوت کیا گیا ہے، مقدس پالوس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام، اس کا 13واں باب، اس کی 8ویں آیت سے 10ویں آیت تک جو حوالہ تلاوت ہوا، اس کا مرکزی مضمون ہے آج شریعت اور محبت۔ آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے کہ محبت کس طرح شریعت کی تکمیل بنتی ہے، کیونکہ کتاب مقدس میں سے جو حوالہ تلاوت کیا گیا ہے اس میں بیان کیا گیا کہ آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرض دار نہ ہو، کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کو کوئی قانون دیتے ہیں تو ان سے محبت ہوتی ہے، اسی لیے ان کو کوئی قانون دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے بہتر طور پر گزار سکیں، کیونکہ بچے نادان ہوتے ہیں، بے سمجھ ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ کیا چیز ہماری بہتری کے لیے ہے اور کیا چیز ہماری برائی کے لیے ہے۔ اس لیے والدین جب بچے پیدا ہوتے ہیں، چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں، تو بہت ساری باتیں ان کو سکھاتے ہیں، بہت سارے قوانین ان کو بنا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح خدا نے انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا تو ساتھ شریعت دی۔ شریعت کا مطلب ہوتا ہے الہی قانون، یعنی وہ قانون جو خدا کی طرف سے دیا جاتا ہے اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ تو خدا بنی نوع انسان سے محبت کرتا ہے، اس لیے خدا نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ قوانین دیے ہیں۔ جانور جو ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی قوانین نہیں ہوتے، وہ بالکل آزاد ہوتے ہیں، اور انسان جو ہوتے ہیں ان کے لیے قوانین ہوتے ہیں، کیونکہ انسان اپنی زندگی اور دوسرے کی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ اور جب انسان شریعت کو توڑتا ہے، جب انسان خدا کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا، تو وہ صرف اپنا ہی نقصان نہیں کرتا بلکہ اور بہت سارے لوگوں کا بھی نقصان کرتا ہے۔ جب شریعت ٹوٹتی ہے تو صرف ایک شخص کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے لوگوں کا اس سے نقصان ہوتا ہے۔ جیسے ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا۔ صورت کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے جذبات، جیسی سوچ اور جیسے خیالات خدا کے ہیں، خدا نے وہی جذبات اور وہی سوچ اور وہ خیالات انسان کے دل میں ڈالے اور انسان کو اپنی صورت، اپنی شکل پر بنایا تاکہ زمین پر انسان خدا کا نمائندہ ہو سکے، خدا کی نمائندگی کر سکے۔ اور جب خدا نے آدم اور حوا کو اپنی صورت پر بنایا تو خدا نے ان کو ایک حکم دیا۔ ایک حکم کو توڑ کر آدم اور حوا نے نہ صرف اپنا نقصان کیا بلکہ آج تک اس کا خمیازہ مجھے اور آپ سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو صرف اپنا ہی نقصان نہیں کرتے بلکہ اور بہت سارے لوگوں کا بھی ساتھ نقصان کرتے ہیں۔ بائبل میں لکھا گیا کہ تو خون نہ کرنا۔ پہلا قتل بھائی نے بھائی کو کیا، اور قائن جو تھا وہ خود تو اس سزا کا مرتکب ہوا، خدا کی شریعت کو توڑ کر خدا کا نافرمان ہوا، لیکن ساتھ ایک جان کا بھی اس نے نقصان کر دیا۔ اس لیے شریعت کا جب بھی ٹوٹنا ہوتا ہے یا جب بھی شریعت توڑی جاتی ہے تو اس وقت صرف ایک کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے اور لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اور جیسے جیسے خدا انسان کو شریعت دیتا گیا ویسے ویسے انسان کی نافرمانی بڑھتی گئی۔ باغ عدن میں خدا نے ایک حکم دیا، انسان نے توڑا۔ خدا نے باغ عدن سے باہر نکال دیا، انسان کی بغاوت اور نافرمانی بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی۔ اور جب نوح کا دور آیا تو آسمان سے خدا نے زمین پر نگاہ کی، اور لکھا ہوا بائبل مقدس میں کہ خدا نے کہا کہ زمین پر ہر شخص نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا ہے، اور خدا نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ سدا مزاحمت نہ کرتی رہے گی کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے۔ اور خدا نے کہا کہ میں اس ساری روئے زمین کے انسانوں کو برباد کر دوں گا، اور خدا نے زمین پر ایک طوفان برپا کیا، اور اس طوفان سے بہت سارے 8 جانیں سے نہ بچی، باقی ساری دنیا جو خدا نے قہر اور غضب میں آ کر مار ڈالی۔ اور خدا نے کہا کہ انسان کے دل کے تصور اور خیالات سدا ہی برے رہتے ہیں۔ اس کے بعد خدا نے ابراہیم کو چنا، اور ابراہیم کے وسیلہ سے
بنی اسرائیل کو چنا اور بنی اسرائیل کے وسیلہ سے پھر خدا نے قوم برکت دینے کا وعدہ کیا. خدا نے بنی اسرائیل کو چنا اور ہم کو بنی اسرائیل کے وسیلہ سے خدا نے برکت دی. اور خدا نے بنی اسرائیل کو ملک مصر کی غلامی میں بھیجا تاکہ ان کو آزادی اور غلامی کا پتہ چل جائے. کیونکہ بعض اوقات انسان جب آزادی میں رہتا ہے تو اس کو غلامی کے تصور اور غلامی کے خیال کا پتہ نہیں رہتا. اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آزادی کیا ہوتی ہے اور نہ انسان کو پھر آزادی کی قدر ہوتی ہے. خدا نے بنی اسرائیل کو 400 سال مصر کی غلامی میں رکھا اور پھر اپنے بندہ مرد خدا موسیٰ کی معرفت اس سے نکالا اور نکال کر بیابان میں سے گزارا. وہ سفر جو 11 دن کا تھا 40 سال میں بنی اسرائیل نے وہ سفر طے کیا. پھر خدا حورب پر ظاہر ہوا اور خدا نے ایک حکم دیا. موسیٰ 40 دن اور 40 رات تک پہاڑ پر خدا کے پاس رہا اور جن کو ہم 10 احکام کہتے ہیں 10 احکام میں سے پہلا حکم ہے خدا نے کہا کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا, تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت یا صورت نہ بنانا. خدا نے حکم دیا اور نیچے شیطان نے بنی اسرائیل کے دل میں بات ڈالی اور انہوں نے اس حکم کی نافرمانی کر دی اور انہوں نے سونے کا بچڑا بنا دیا اور اس کے سامنے ناچنے کودنے اور گانے بجانے لگے. اس طرح خدا نے موسیٰ کو کہا کہ دیکھ تیرے لوگ بگڑ گئے ہیں, جن کو تو ملک مصر سے نکال کر لایا ہے وہ بگڑ گئے ہیں اور میری پیروی سے اس قدر پھر گئے ہیں. اور مرد خدا موسیٰ اوپر سے نیچے آیا اور اس نے بنی اسرائیل کو بغاوت اور نافرمانی کرتے ہوئے جب پایا تو اس کے ہاتھ میں پتھر کی 2 تختیاں تھیں جن پر 10 احکام لکھے ہوئے تھے. اس نے غصے میں آ کر وہ تختیاں توڑ ڈالیں اور ان کے سونے کے بچڑے کو کچل ڈالا اور بنی اسرائیل کے ساتھ سخت پیش آیا اور ان کو کہا کہ تم نے خدا کی نافرمانی کی. بتانے کا مطلب جب ایک حکم توڑا خدا نے, بنی اسرائیل نے خدا کا ایک حکم توڑا تو خدا نے اور حکم دیا. شریعت جس کو ہم توریت کی کتاب کہتے ہیں, پہلی 5 کتابیں ہیں, یہ 5 کتابیں شریعت پر مبنی ہیں اور ان 5 کتابوں میں 613 احکام ہیں. بے شک یہ 5 کتابیں ایک کہانی بتاتی ہیں لیکن کہانی کے ساتھ ساتھ اس میں 613 احکام ہیں جن پر بنی اسرائیل کو عمل کرنا تھا. خدا وقتاً فوقتاً حکم دیتا گیا, بنی اسرائیل توڑتے گئے. خدا اور حکم دیتا گیا, بنی اسرائیل اور توڑتے گئے. خدا نے اور شریعت دی اور بغاوت ہوئی, اور شریعت دی اور بغاوت دی ہوئی. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے اور ہم جب ہمیں حکم دیا جاتا ہے یا بچوں کو کوئی حکم دیا جاتا ہے تو جیسے ہی حکم ان کو ملتا ہے وہ اسے توڑتے ہیں, وہ اس حکم کی پامالی کرتے ہیں. مرد خدا موسیٰ جب مرنے کے قریب تھا تو اس نے آخری تقریر کی اور آخری تقریر میں اس نے کہا کہ تم نے مجھ پر واضح کر دیا ہے, تم نے مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ خدا کی شریعت پر عمل کرو. تم نے خدا کی شریعت کی پامالی کی, تم باغی ہوئے, تم سرکش ہوئے, تم نے خدا کی خیانت کی اور تم نے خدا کے حکموں کو توڑا. اب میں مرنے والا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم بگڑ جاؤ گے اور معبودوں کی پیروی کرو گے اور خدا کی شریعت کو توڑو گے. اور خدا سے عرض کی کہ اے خداوند, بنی اسرائیل کو ایک نئے دل کی ضرورت ہے کیونکہ جو دل ان کے سینے میں ہے یہ دل سخت ہے اور سخت دل خدا کی شریعت کو پورا نہیں کرتے. سخت دل کے اندر خدا کا احساس نہیں ہوتا, سخت دل کے اندر خدا کی شریعت نہیں ٹھہرتی. اور خدا سے عرض کی کہ اے خداوند ان کو ایک نئے دل کی ضرورت ہے. اور پھر انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا اور انبیاء میں سے یسایہ نبی آنے والے مسیحا کا وعدہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایک نجات دہندہ پیدا ہوگا جو ہمیں نجات دے گا, کیونکہ انسان نے 613 احکام کو توڑا اور ان میں سے ایک پر بھی عمل نہ کیا. پھر آگے حزقیل نبی یہ وعدہ کرتا ہے کہ انسان کے اندر سے سنگین دل نکالا جائے گا اور اس کو ایک نیا اور گوشتین دل عنایت کیا جائے گا, اور جب وہ دل ان کو عطا کیا جائے گا تو پھر وہ خدا کے حکموں کی پیروی کریں گے. یرمیہ نبی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جب ان کو نیا دل دیا جائے گا تو پھر ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ خداوند اس طرح کہتا ہے, کیونکہ قوانین ان کے دل میں لکھے جائیں گے. آپ یہ جانتے ہیں کہ انسان کے لیے 6000 سال سے لے کر اب تک خدا کی شریعت پر عمل کرنا ہمیشہ سے مشکل رہا ہے. مشکل اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اس چیز کی اہمیت اور اس کی قدر کو نہیں جانتے. جب کسی چیز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے یا جب کسی چیز کی قدر کا پتہ چلتا ہے تو کبھی بھی اس سے آدمی منحرف نہیں ہوتا, کبھی بھی اس سے مڑتا نہیں ہے.
آدمی بے قدری کسی چیز کی اسی وقت کرتا ہے جب اس کی قدر و قیمت کا نہیں پتہ ہوتا۔ کوئی بھی بچہ ہے، اس کے میٹرک کے پیپر ہوں اور اس نے بڑی محنت کر کے ٹیوشنیں رکھ کر اور بڑی اچھی تیاری کی ہو اور پتہ ہو کہ آج میرا میٹرک کا پیپر ہے اور اس دن شدید بارش ہوتی ہو، تو وہ بارش میں بھی اپنا پیپر دینے کے لیے جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے مستقبل کا جو اہم ترین کام ہے وہ اسی ان پیپروں پر ہے، اور انسان پیپر دینے کے لیے جائے گا، کیونکہ میٹرک کی سند کی ہمارے معاشرہ میں بڑی اچھی ویلیو ہے، لیکن خدا کے حکم کی ہمارے معاشرہ میں کوئی خاص ویلیو نہیں ہے، اس لیے ہم خدا کے حکم کو اکثر اگنور کر دیتے ہیں۔ اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یاد کر کے تو سبت کے دن کو پاک مانا، کیونکہ خدا کو پتہ ہے کہ انسان ہمیشہ بھول جاتا ہے، انسان کو بھول جانے کی عادت ہے۔ پھر ہوسیہ نبی کی معرفت خدا فرماتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا ہے، اس لیے میں بھی تجھے رد کروں گا کہ میرے حضور کاہن نہ ہو، چونکہ تو اپنے خداوند کی شریعت کو بھول گیا ہے، اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ خدا بار بار یاد دلاتا ہے کہ حکموں پر عمل کیا۔ جب بات میں کر رہا تھا کہ جب کسی چیز کی انسان کو قدر کا پتہ ہوتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ انسان کے ذہن اور انسان کی نظر میں خدا کی شریعت کی کوئی قدر نہیں، خدا کی شریعت کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے انسان خدا کی شریعت کی پامالی کرتا ہے۔ خدا نے حکم دیا کہ میرے حضور غیر معبودوں کو نہیں ماننا، اپنے لیے کوئی بت نہیں بنانا، کوئی تراشی ہوئی مورت نہیں بنانی، تو انسان نے بنایا، اور آج تک انسان ہمیشہ بناتا چلا ہے اور آج بھی بناتا ہے۔ آج بھی خدا کے علاوہ اور بہت ساری جگہ پر سجدہ کرنے کو، پوجنے کو کہتا ہے۔ خدا نے جو ہی حکم دیا تو ہی شیطان نے اس حکم کی نافرمانی کروائی۔ خدا نے آدم اور حوا کو حکم دیا، شیطان نے نافرمانی کروائی۔ خدا نے 10 احکام میں سے جو پہلے 2 حکم دیے، شیطان نے فوری اس کی نافرمانی کروائی۔ خدا نے کہا کہ زنا نہیں کرنا۔ شیطان آج کی نسل کے دل، آج کی جو نوجوان نسل ان کے دل میں یہ بات شیطان ڈالتا ہے کہ تم نافرمانی کرو، تم زناکاری کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ خدا نے کہا کہ تم اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ شیطان نوجوان نسل کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ماں باپ نے پرانے دور دے نے یہ نویں دور دیا گلاں نے، ماں باپ نے گلاں دا نہیں پتا۔ شیطان ہمیشہ سے خدا کے خلاف رہا ہے اور خدا کی شریعت کی خلاف ورزی کرواتا آیا ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرض دار نہ ہو، کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا۔ اب خداوند یسوع مسیح سے سوال کیا گیا کہ توریت کا خلاصہ کیا ہے؟ لکھا ہوا کہ ایک فریسی آ کر آزمانے کے لیے اسے پوچھنے لگا کیا خداوند توریت میں سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ تو یسوع نے اس سے کہا کہ یہ کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اور یسوع مسیح نے پوری توریت کو 613 احکام کو ایک حکم میں بند کر دیا کہ محبت کرو، خدا سے محبت کرو اور وہ لوگ جو خدا نے بنائے ہیں ان سے محبت کرو۔ صرف ایک ہی حکم ہے، پوری توریت پر عمل ہو جاتا ہے۔ اب میں یہاں پر تھوڑا سا اور اس بات کو واضح کروں گا کہ محبت کس طرح پوری توریت پر عمل کرنے کو کہتی ہے یا کس طرح عمل کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر لکھا گیا کہ تو خون نہ کرنا، اور جب ہم یوحنا کے پہلے عام خط کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے، جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے۔ اب ایک شخص کسی کی گردن اڑاتا ہے یا گولی مارتا ہے یا اس کو زہر پلا کر اس کو مار دیتا ہے یا کھنجر مار کر مار دیتا ہے، اس کا خون نکال دیتا ہے، اس کی جان نکل جاتی ہے، وہ خونی ہے۔ لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اس کے خلاف منصوبہ بندی کرتا ہے، اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بے عزت اور رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی خدا کی عدالت میں خونی ہے۔ اور جب انسان خدا کی شریعت کو ہمیشہ سامنے رکھتا تو پھر یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ کسی کو کم تر سمجھا جائے۔ متی کی انجیل کے 5ویں باب میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر تو قربان گاہ پر جائے اور تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے کوئی شکایت ہے، تجھے نہیں، بعض اوقات انسان سمجھتا کہ منو فلانے نہ شکایت ہے، خدا یہ کہتا ہے کہ اگر تیرے بھائی کو تجھ سے کوئی شکایت ہے تو قربان گاہ پر اپنی قربانی کو چھوڑ
اور پہلے جا کر اپنے بھائی سے ملاپ کر، کیونکہ جب تک تو مدعی کے ساتھ راہ میں ہے جلد اس سے صلح کر لے۔ اب پہلے دور میں جو قربانیوں کا سلسلہ ہوتا تھا وہ صرف یروشلم میں ہیکل میں قربانی دی جاتی تھی، اور آج کا جو دور ہے وہ جدید دور ہے، سواریاں ہوئے، اور انسان کراچی سے اگر چلتا ہے اسلام آباد قربانی دینے کے لیے جاتا ہے تو جو بہت زیادہ امیر ہے وہ تو 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، اور جو غریب ہے وہ بھی 12, 14, 20 گھنٹے تک لازمی کراچی سے اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت اگر ایک شخص پیدل سفر کر کے کراچی سے اسلام آباد جاتا ہے تو اس کو کتنے مہینے لگیں گے، اور وہ اپنا جانور لے کر وہاں پر قربانی کرنے کے لیے گیا ہے، اور بچڑا یا بیل یا بکرا یا جو کچھ اس کے پاس ہے وہ قربان گاہ پر رکھتا ہے اور ذبح کرتا ہے، تو خدا اس سے کلام کرتا ہے کہ پتر نہیں پہلے جا کے اپنے بھرا نال صلح کر، تو جاوے گا پہلے 3 مہینے دا سفر کر کے پہنچے گا، پھر کراچی جا کے بھرا نوں راضی کرے گا، پھر واپس آئے گا تو قربانی دا انہیں کی حال ہوئے گا۔ آج گوشت 1 دن رکھیں یا جانور ذبح کر کے 2 دن رکھ لیں تو اس کے دوسرے دن کیا حالت ہوتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا قربانی کو نہیں بلکہ رحم کو پسند کرتا ہے، خدا معافی کو پسند کرتا ہے، خدا محبت کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ پوری توریت کا خلاصہ اسی میں ہے کہ خدا سے محبت کر اور پڑوسی سے محبت کر۔ اسی لیے لکھا ہے کہ محبت شریعت کی تکمیل ہے۔ اب جس سے انسان محبت رکھتا ہے اس کو بے عزت نہیں کرتا، جس سے انسان محبت رکھتا ہے اس کو بے عزت اور رسوا نہیں کرتا، لیکن ہمارے معاشرہ میں انسان ہر وقت دوسرے کو بے عزت اور رسوا کرنے پر تلا رہتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھدار اور دانا سمجھتا ہے۔ دوسروں کو بے عزت کرنے کی جو سزا ہے، رومیو کے خط کے ہم پہلے باب میں پڑھتے ہیں، اس کی سزائے موت ہے۔ لکھا جو اوروں کو بے عزت کرتے ہیں ان کے لیے سزائے موت ہے۔ اور بھی بہت ساری گناہوں کی ایک لمبی لسٹ دی گئی ہے، لیکن ان میں جو سب سے اینڈ پر دیا گیا وہ ہے اوروں کو بے عزت کرنا، اور اس کی سزائے موت ہے۔ اور جب کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے نہ تو اس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہوتا ہے، نہ اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہوتی ہے، کیونکہ دل تبدیل ہو گیا ہے، دل نرم ہو گیا ہے، پہلے جیسا دل نہیں رہا، سخت دل نہیں ہے۔ سخت دل میں نفرت ہوتی ہے، سخت دل میں کینہ ہوتا ہے، سخت دل میں دوسروں کے لیے بھلائی نہیں ہوتی، برائی ہوتی ہے۔ لکھا ہے کہ وہ بستر پر پڑے پڑے رات بدی کے منصوبوں کو آزاد کرتے ہیں اور دن نکلتے ہی ان کو انجام دیتے ہیں۔ جس دل میں مسیح نہیں ہوتا وہ دل سخت ہوتا ہے، اور جو دل سخت ہوتا ہے وہ خدا کے حکم کی پاسداری نہیں کرتا۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ محبت شریعت کی تکمیل ہے۔ ہم جس کو محبت سمجھتے ہیں محبت اس سے کہیں آگے ہے۔ یہ ایک حکم میں نے بتایا کہ کوئی شخص قتل کرتا ہے اور دوسرا شخص کیا کرتا ہے، دوسرے کے لیے نفرت رکھتا ہے، دوسرے کے لیے کینہ رکھتا ہے، دوسرے کو بے عزت کرتا ہے، دوسرے کو بدنام کرتا ہے، دوسرے کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، وہ شخص اتنا ہی مجرم ہے جتنا ہی قاتل مجرم ہے۔ میں نے شاید پہلے کبھی بتایا ہو کہ ایک شخص تھا، وہ ہر روز کھانا بناتا اور کھانے کے جو سبزیوں کے چھلکے ہوتے تھے ان کے گھر کے آگے پھینک کر آتا تھا۔ جب وہ چھلکے پھینک کر جاتا تو وہ اچھا، جس گھر کے آگے وہ پھینک کر جاتا وہ گھر کا جو مالک تھا وہ کیا کرتا، اچھا اور خوشبودار کھانا بناتا اور کھانا بنا کر ان کے گھر بھیجتا تھا۔ پھر اس نے ایک دن کیا کیا کہ گھر کا سارا کچرا اور کوڑا اور پھلوں کے چھلکے اس کے گھر کے آگے پھینک دیے۔ جب پھلوں کے چھلکے پھینک کر گیا تو وہ اچھے پھل اس نے اس کے گھر میں بھیجے۔ جب گھر کا کوڑا کرکٹ پھینک کر اس کے دروازے کے آگے گیا تو اس نے کیا کیا کہ وہ بازار گیا اور اچھے پھول لے کر ٹرے میں سجا کر اس کے گھر میں اس نے پھول بھیجے۔ وہ مجبور ہو کر پوچھنے لگا کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا، آپ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے۔ تیرے پاس گند اور کچرا تھا تو میرے لیے گند اور کچرا بھیجتا تھا، اب میرے پاس پھول ہے اور اچھا کھانا ہے میں تیرے لیے وہ بھیجتا ہوں۔ جو محبت کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، دوسرے کے لیے بہتری اور بھلائی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ محبت شریعت کی تکمیل ہے۔ ساری باتوں کو چھوڑ کر ایک حکم پر انسان عمل کرنا سیکھ لے کہ خدا سے محبت کرے اور انسان سے محبت کرے، اور بلکہ یہ ایک ہی ہے کہ جب انسان خدا سے محبت کرتا ہے دل تبدیل ہو جاتا ہے، پھر سخت دل نہیں رہتا، پھر زبان میں کڑواہٹ نہیں رہتی، ذہن میں تلخی نہیں رہتی، دل میں کسی کے لیے بغض اور کینہ نہیں رہتا۔ بغض اور کینہ اور نفرت اسی وقت ہوتی ہے جب ضمیر میں خدا کے لیے محبت نہیں ہوتی۔ جن کے دلوں میں مسیح کے لیے محبت ہوتی ہے، جب ان کو مارا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے،
تو وہ ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، اور وہ نعرہ یہ ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ ہم اس کے نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے۔ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرض دار نہ ہو، کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا اس نے شریعت پر پورا عمل کیا۔ شریعت پر پورا عمل کرنے کے لیے دوسروں سے محبت کی جائے۔ اور اس کے بعد جو لکھا گیا ہے کہ زنا نہ کرنا، پھر لکھا گیا چوری نہ کرنا، پھر لکھا گیا لالچ نہ کرنا۔ جب ہم چوری کرتے ہیں تو ہم آپ تو گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن ساتھ دوسرے کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ وہی بات جو میں نے پہلے بتائی ہے کہ جس کا دل تبدیل ہو جاتا ہے وہ دوسرے کو اذیت نہیں دیتا، وہ دوسرے کا نقصان نہیں کرتا، بلکہ خود اذیت برداشت کرتا ہے، خود دکھ برداشت کرتا ہے۔ اور زندگی میں یاد رکھیں کہ تبدیلیاں جو آتی ہیں وہ باتوں سے نہیں آتی بلکہ کردار سے آتی ہیں۔ سادھو سندر سنگھ ایک جگہ پر کلام سنا رہے تھے، ایک شخص آیا مخالف اور اس نے اس کی آنکھوں میں ریتا ڈالی، ریتا ایسے اٹھا کر اس کی آنکھوں میں ڈالی۔ پولیس کھڑی تھی، سادھو جی گیا اپنا منہ دھونے کے لیے، آنکھوں سے ریت نکالنے کے لیے۔ پولیس نے آدمی کو گرفتار کی اور تھانے لے گئے۔ جب لے کر گئے تو سادھو جی کو پتہ چلا اور وہ پیچھے گئے اور کہا کہ جی اس کو چھوڑ دے، میں نے اس کو معاف کیا ہے۔ اور جب اس کو معاف کیا تو وہ شخص مسیح پر ایمان لے آیا۔ پہلے وہ مسیح کا مخالف تھا، لیکن جب اس نے یہ کیا، سادھو جی نے اس کو چھوڑ دیا، معاف کیا، تو پھر کیا ہوا کہ پھر وہ شخص مسیح پر ایمان لے آیا۔ اسی طرح جب کوئی ہمارا نقصان کرتا ہے تو ہمیں اسے معاف کرنا ہے۔ جب ہم اسے معاف کریں گے تو اس کو مسیح کی محبت اور مسیحی کردار کا پتہ چلے گا۔ جو محبت خدا ہمیں سکھاتا ہے، اگر وہ انسان محبت کرے، لکھا کہ اپنے دشمن سے محبت رکھو اور ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ محبت جو ہے دشمنوں سے محبت دشمن کو بھی دائرۂ مسیحیت میں لے آتی ہے، لیکن جب اگر اس نے گالی نکالی تو ہم نے اگر سے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے تو پھر مسیحیت نہیں پھیلے گی۔ ہماری تو ضرور تعریف ہوگی کہ واقعہ یار مردانہ کام کیتا ہے، لیکن مسیح کی کوئی تعریف نہیں ہوگی۔ بائبل میں ہم پڑھتے ہیں یوحنا بپتسمہ دینے والا کیا کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے، میں گھٹوں اور وہ بڑھے۔ اور ہم مسیح تب بھی بڑھے گا جب ہم گھٹیں گے۔ ہم جب گھٹیں گے ہمیں بے عزتی برداشت کرنی پڑے گی، ہمیں ذلت برداشت کرنی پڑے گی، ہمیں رسوائی برداشت کرنی پڑے گی، ہمیں ندامت برداشت کرنی پڑے گی، ہمیں گالی گلوچ برداشت کرنا پڑے گا، ہمیں اور نہ جانے کیا کیا کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ تب مسیح کی محبت جو ہے وہ لوگوں پر عیاں ہوگی۔ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ بتایا کہ ایک شخص تھا، اپنے سٹوڈنٹس کو لے کر کیمپ کرنے کے لیے گیا ایک جگہ پر۔ جب کیمپ کرنے کے لیے گئے تو وہاں پہنچے تو کیمپ انچارج نے کہا کہ آج ایک نشئی کو خدا کی محبت کا پیغام دے کر یہاں پر لائیں۔ وہ شخص گیا اور ایک شخص گیا جا کر کہا کہ ایک نشئی کو کہ خدا محبت کرتا ہے۔ انہیں ڈنڈا پھڑا تو سر وچ ماریا، سر لہو لوان ہو گیا، روندا پیٹدا گھر آیا۔ اور کیمپ آیا تو کیمپ انچارج نے پوچھا کہ کی ہویا ہے؟ انہیں کہا جی میں نشئی نے جا کے کہا کہ خدا محبت کرتا ہے۔ انہیں ڈنڈا مار کے میرا سر پاڑ دیتا ہے۔ کیمپ انچارج نے پوچھا کہ کون اس چیلنج کو قبول کرے گا اور اس شخص کو خدا کی محبت کا پیغام دے کر یہاں پر لائے گا؟ تو ایک شخص نے کہا کہ میں جاؤں گا، اور شخص گیا جا کر کہا کہ بھائی جی آپ کو بھوک لگی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی لگی، چل تینوں کھانا کھواواں۔ ہوٹل تے لے کے کھانا کھوایا، پھر پوچھا بھی دودھ پینا ہے؟ ایک نشئی نے دودھ لبے، انہوں اور کی چاہیے؟ انہیں کہا بھی دودھ پینا ہے، دودھ پیا۔ پھر انہوں نے کہا بھی تیرے کپڑے گندے نے، چل میں تیرے کپڑے دھو دوں۔ ساڈے کول تو کوئی گندے کپڑے والا کول بہ جائے نا تو اسی کہنے پرا ہو کے بہ، مینوں تیرے کو بو ہوندی، تیرے کپڑے صاف نے۔ لیکن اس شخص نے کہا کہ اگر آپ کے کپڑے میں دھو دوں؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ کیمپ تک لے گیا، جا کر اپنے کپڑے اس کو دیے، اس کے کپڑے اتارے اور کیمپ انچارج کے پاس بٹھا دیا اور خود کپڑے دھونے گیا۔ اور کیمپ انچارج جو تھا اس نے کہا کہ خدا محبت کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاللیلویا، خدا محبت کرتا ہے۔ اس نے ایک فرشتے کو بھیجا اور اس نے میری ضرورت پوری کی۔ یعقوب کے خط میں ہم پڑھتے ہیں کہ تو کہتا ہے کہ گرم رہ اور سیر رہ، اور جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ دیتا نہیں۔ ہم خالی کہتے ہیں کہ خدا محبت ہے، یہ چارٹ بھی سارے خدا کی محبت کے لگے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا محبت ہے، لیکن وہ محبت اگر ہم میں نہ ہوئی تو لوگ کیسے مانیں گے کہ خدا محبت ہے؟ اسی لیے لکھا کہ محبت شریعت کی تکمیل ہے۔ جس نے محبت کی اس نے پورا شریعت پر عمل کر لیا۔ سارے 613 حکمت عمل کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک حکم پہ عمل کر لے کہ بندہ محبت کرنا سیکھ لے۔ اور اگر محبت کی تشریح کی جائے، پہلا کرنتھیوں 13واں باب پڑھ کر دیکھیں، وہاں پر ایک بڑی لمبی ڈیٹیل لکھی گئی ہے۔ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں
تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھن جھناتی جھانجھ ہوں۔ ٹھن ٹھناتا پیتل پتہ کیا؟ تو پیتل کا جو برتن ہوتا ہے جب اس کو ایسے ضرب لگائی جاتی ہے تو کتنی دیر تک اس کی آواز آتی رہتی ہے۔ تو رائٹر لکھتا ہے کہ اگر ہمارے اندر محبت نہیں ہے تو ہم جتنے مرضی لیکچر کر لیں، جتنا مرضی بول لیں، وہ پیتل کی آواز جیسی آپ کی آواز ہوگی۔ اور اگر کہتا ہے کہ مجھے نبوت ملے اور تمام علوم کی میرے پاس واقفیت ہو اور کل بھید میرے پاس ہوں اور میں محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اور لکھا کہ محبت صابر ہے۔ اور اگر یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت پڑھیں تو لکھا ہوا ہے کہ جو آزمائشیں تم پر آئی ہیں ان آزمائشوں سے خوفزدہ نہ ہو، بلکہ اگر آپ میرے ساتھ یہ حوالہ نکالیں یعقوب کا خط اس کا پہلا باب، یعقوب کا خط پہلا باب اس کی 2 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ آئے میرے پیارے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑھو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ ایک بات پر انسان عمل کرنا سیکھ لے، صبر کرنا سیکھ لے تو انسان کامل ہو جاتا ہے۔ محبت پر بھی عمل ہو جاتا ہے اور انسان کامل بھی ہو جاتا ہے۔ آپ جاتے ہیں، مختلف جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے، ہر جگہ پر بے صبری ہوتی ہے۔ آپ شناختی کارڈ کے دفتر میں گئے، کوئی شخص لائن توڑ کر آگے چلا گیا ہے تو جو پہلے کے کھڑے ہو اسے گلے لگ جائیں گے اس کے۔ آپ بس میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کو اٹھایا گیا یا آپ کے کپڑے کسی نے گندے کر دیے یا آپ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوئی، برداشت نہیں ہوگی، وہاں بس میں جھگڑا ہو جائے گا۔ رکشے والے ہیں، دوسرے رکشے والے نے رکشے میں رکشہ مار دیا تو برداشت نہیں ہوگا۔ موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، موٹر سائیکل کسی میں لگ گیا ہے، چاہے غلطی ہماری، ہم نے اس کے گلے لگ جانا ہے۔ برداشت اور صبر والی نام کی چیز نہیں ہمارے معاشرے میں رہی، اور آج بدی عروج اسی پر ہے، اسی لیے ہے کہ انسان کے اندر صبر نہیں رہا۔ اور لکھا ہے کہ صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تمہیں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ محبت شریعت کی کیا ہے؟ تکمیل ہے۔ اور میں نے محبت کا ایک پوائنٹ بتایا ہے کہ محبت کیا ہے؟ صابر ہے۔ محبت کیا ہے؟ مہربان ہے، دوسروں پر مہربانی کرتی ہے۔ محبت کیا ہے؟ راستی سے خوش ہوتی ہے، ناراستی سے نہیں خوش ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ اگر تین کو ایک گال کٹے تو 3 گالاں کٹ کے آنا ہے، مار کھا کے نہیں ہونا، کسی کا سر پاڑ کے ہمیں پتہ چلے گا کہ فلانے دا پتر ہے۔ تو محبت کس سے خوش ہوتی ہے؟ راستی سے خوش ہوتی ہے، ناراستی سے خوش نہیں ہوتی۔ گالی کے بدلے گالی دینا ناراستی ہے، ڈنڈے کے بدلے ڈنڈا مارنا ناراستی ہے۔ رومیو کے خط کے 12ویں باب میں لکھا ہے کہ بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آ۔ بدی سے بدی پر غالب نہیں آ جاتا، گناہ سے گناہ پر غالب نہیں آیا جاتا۔ اگر گناہ سے گناہ پر غالب آیا جاتا تو یسوع مسیح کو اپنا بے عیب اور پاک لہو بہانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ دنیا میں بتیرے لوگ تھے جو قربانیاں دینے کے لیے تیار تھے، لیکن ایک بے عیب برے کی ضرورت تھی۔ اسی طرح اگر گندے کپڑے کو گندے پانی سے دھویا جائے تو وہ صاف نہیں ہوگا، وہ اور گندا ہو جائے گا۔ اسی لیے گندگی سے گندگی ختم نہیں ہوتی، بدی سے بدی ختم نہیں ہوگی، برائی سے برائی ختم نہیں ہوگی، گناہ سے گناہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ نیکی کے ذریعے سے برائی ختم ہوتی ہے۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ محبت صابر ہے، محبت مہربان ہے، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی، محبت راستی سے خوش ہوتی، ناراستی سے خوش نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے بچوں کو ناراستی کی نہیں بلکہ راستی کی تعلیم دیں، برداشت کرنے کی تعلیم دیں، صبر کرنے کی تعلیم دیں۔ کبھی سفر میں کر جاتے ہوں یا کسی بھی موقع پر اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی بتایا ہو، رنالے میں ایک شخص تھا، 1000 روپیہ اس نے کسی سے لینا تھا اور 1000 روپے کے بدلے ان کا جھگڑا ہوا، اور جھگڑے میں ایک شخص نے کہا کہ جی میری بےزتی ہوئی ہے، اس نے فائر اس کو مار دیا، لڑکا مارا گیا۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ سنا کہ 500 روپیہ کسی نے کسی سے لینا تھا، تلخ کلامی ہوئی، برداشت نامی کوئی چیز نہیں رہی اور اس شخص نے اس کو گولی مار دی اور جان چلی گئی۔ محبت شریعت کی کیا ہے؟ تکمیل ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرض دار نہ ہو، کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے شریعت پر پورا عمل کیا۔ کیونکہ یہ باتیں کہ زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، لالچ نہ کر، اور ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو، ان سب کا خلاصہ اسی بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔
اپنی مانند محبت رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اپنی مانند محبت رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور ساتھ پڑوسی کا جو لفظ آ گیا یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ شخص جو کراچی سے آیا ہے یا لاہور سے آیا ہمارے پاس، وہ چند گھنٹوں کے لیے چند دنوں کے لیے آیا ہے، اس سے محبت کرنا آسان ہے، اسے اچھے کھانے بنا کر دینا بھی آسان ہے۔ لیکن وہ شخص جو ہمیشہ ہمارے پاس رہتا ہے یا ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، جن کا بچہ ہمارے دروازے کے آگے چھچھی بھی کر جاتا ہے، جن کا بچہ ہمارے دروازے کے آگے کچرا بھی پھینک جاتا ہے، جن کا بچہ ہمارے دروازے کے آگے پیشاب کر جاتا ہے، رات کے وقت بچہ ان کا چھچھی کر گیا اور ہم گئے، ہمارے پاؤں کو وہ گند لگا ہے اور وہ گند ہمارے سارے اندر کمرے میں چلا گیا، جیسے جیسے اسمیل آئے گی صفائی کرنے پڑے گی، ہم ان کو گالیاں دیں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ جب انسان اپنے پڑوسی سے جو اس کے قریب رہتا ہے، ہر روز ستاتا ہے، ہر روز تنگ کرتا ہے، اسے برداشت کر لے گا تو پھر خدا سے محبت کرنا بھی انسان سیکھ لے گا۔ اسی لیے لکھا کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ ہن بڑا دن ہوئے 1000 روپیہ ساڈے کول ہوئے تے گوانڈی بھی بھوکے بیٹھے نے تے اپنا بھی کول ہوئے 1000 روپیہ، تے انسان اگر اپنے آپ نال محبت کرتا تے اپنا پہلا بندوبست کرے گا۔ تے اگر مسیح کی محبت ہوگی تو پھر 500 انہوں نے دے دے گا تو 500 آپ رکھ لے گا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس لوگ آئے، سپاہی آئے اور کہا کہ آئے استاد ہم کیا کریں؟ تو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ جو تمہارے پاس اپنی تنخواہ پر کفایت کرو اور کسی پر ظلم نہ کرو۔ ٹیکس لینے والے آئے، وصول لینے والے، تو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ان کو کہا کہ جو مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لو۔ پھر کچھ اور لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں؟ اس نے کہا کہ جس کے پاس 2 کرتے ہیں وہ 1 کرتا اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے، اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بھی بانٹ کھائے۔ یہ محبت ہے۔ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ محبت شریعت کی کیا ہے؟ تکمیل ہے، اور جو کوئی حکم ہو ان سب کا خلاصہ اسی بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، کیونکہ محبت پڑوسی سے بدی نہیں کراتی۔ اس لیے محبت شریعت کی تکمیل ہے۔ جو کوئی شریعت پر پورا عمل کرنا چاہتا ہے، پہلے نمبر پر اسے خداوند کے قدموں میں آنا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اسی طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ جن لوگوں نے توبہ کر لی ہے، جو یسوع مسیح پر ایمان لا چکے ہیں اور دل ابھی تک تبدیل نہیں ہوئے، پھر خدا کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے اور خدا کو کہنے کی ضرورت ہے کہ اے خداوند مجھے نیا دل عطا کر، مجھے نئی سوچ عطا کر، نئے خیالات عطا کر۔ اور پھر خدا نئی سوچ جب نئی سوچ آ جائے گی، نئے خیالات آئیں گے، نئے جذبات آئیں گے، تو پھر اپنی بےعزتی محسوس نہیں ہوتی۔ پھر یہ نہیں آدمی سوچتا کہ مجھے اگنور کیا گیا، یہ نہیں سمجھا جاتا کہ مجھے بے عزت کیا گیا، یہ نہیں سمجھا جاتا کہ مجھے رسوا کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے، جب انسان کے دل کے اندر مسیحیت نہیں ہوتی۔ جب مسیحیت ہوتی ہے تو پھر انسان شیر ببر کی مانند دلیر ہوتا ہے۔ لکھا کہ صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہوتا ہے، اور دلیر آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ میری بے عزتی ہوگی۔ جو عزت دار آدمی ہوتا ہے وہ یہ محسوس ہی نہیں کرتا، انہیں پتا کہ میں عزت دار ہوں۔ یسوع کو پتا تھا کہ میں عزت دار ہوں، اس لیے لکھا ہوا ہے اگر عبرانیوں کا خط 12واں باب پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو، جس نے اس خوشی کے واسطے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا، اور اس نے اس ذلت اور رسوائی کو برداشت کیا۔ یسوع کو اب جتنا ذلیل اور رسوا کیا گیا انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کسی کو ننگا کر کے چوک میں صلیب پر لٹکا دینا انسان کے لیے سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی اور بے عزتی کی بات ہوتی ہے۔ آج کسی چھوٹے بچے کو آپ کہیں کہ کپڑے اتار کر ذرا باہر جائے تو انسان کتنی بے عزتی محسوس کرے گا، لیکن یسوع نے کیوں بے عزتی محسوس نہیں کی؟ اس کو پتا تھا کہ میں عزت دار ہوں۔ ہمارے اندر عزت نفس اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہوتی اتنی کوئی عزت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بھی گواچ گئی تو میری عزت کہاں رہے گی۔ یوحنا کے انجیل کے 4 باب میں لکھا ہوا ہے کہ تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدائے واحد سے ہوتی ہے نہیں چاہتے، کیوں کر ایمان لا سکتے ہو؟ جس کے اندر محبت ہوتی ہے اس کو عزت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جس کے اندر محبت ہوتی ہے اس کو اپنے معیار کا خطرہ نہیں رہتا کہ میرا معیار گر جائے گا۔ یسوع اگر کسی کشتی پر کھڑے تو وہاں پر کلام سنانا شروع کر دیا،
کسی میدان میں کھڑے تو وہاں پر کلام سنانا شروع کر دیا، جہاں پر بھی جیسے لوگ ملے ہیں ویسے لوگوں میں ایڈجسٹ کر لیے۔ مقدس پولس رسول اپنے خط میں لکھتا ہے کہ میں نے گھٹنا بھی سیکھا اور میں نے بڑھنا بھی سیکھا ہے۔ گھٹنے سے مراد ہے کہ اگر آپ کے درمیان کم تر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان میں بیٹھے ہوئے یہ نہ فیل کریں کہ ہائے میں تو ایڈا اچھا معیار والا تو میں نہیں نا جی بابا میرا انہاں نال کی جوڑ ہے۔ اور اگر آپ بڑے لوگوں میں بیٹھے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کم تر فیل نہ کریں کہ ہائے ایڈے بڑے لوگوں کا بیٹھا میری تو حالت ہی نہیں ٹھیک۔ جو عزت دار شخص ہوتا ہے وہ ایسی باتیں نہیں سوچتا۔ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ محبت شریعت کی تکمیل ہے۔ اگر شریعت کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ پھر محبت کرنا سیکھیں۔ پہلے نمبر پر خدا سے محبت کرنا سیکھیں اور پھر انسانوں سے محبت کرنا سیکھیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ ہم اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو